سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن دینداروں سے ملا تھا ان کی عبادت اور نماز روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزے دار، ایماندار اور اس بات کے معتقد تھے کہ آپ اے اللہ کے نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑا رنج ہوا، وہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابع داری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر وہ اب بھی تورات اور سنت موسیٰ علیہ السلام پر جمع رہا اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور تابع داری نہ کی تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو رسول اللہ کی تابع داری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی اس نے انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑا اور آپ کے طریقے پر عمل نہ کیا تو ہلاک ہوگا۔ سدی اور سعید ابن جبیر رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابع دار اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا، لیکن جب دوسرا نبی آیا اور اس نے اس کا انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک تو یہ بات جو آپ کے سامنے ہے اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین ڈھونڈے اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ان دونوں آیات میں یہی تطبیق ہے۔ کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تاوقت یہ کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ آپ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے۔ رسول اللہ سے پہلے جس نبی کا جو زمانہ تھا اور جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کے نبی کی تابع داری اور اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا شرط ہے۔ یہود کے لغوی معنی اور وجہ تسمیہ، یعنی یہ نام ان کا کیوں پڑا۔ لفظ یہود حوادہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودت اور دوستی کے ہیں، یا یہ ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی توبہ کے ہیں، جیسے قرآن میں ہے اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ پس انہیں انہی دو وجوہات کی بنا پر یہود کہا گیا ہے، توبہ کی وجہ سے اور آپس کی دوستی کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یہودا کی اولاد میں سے تھے اس لیے انہیں یہود کہا گیا ہے۔ یہودا یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اس بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی، اور ان کا نام نصارہ ہوا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی۔ انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب میں کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہم اللہ کے دین میں اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ قتادہ اور ابن جریج رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے، واللہ اعلم۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے نشوان کی جمع نشاوہ اور سکران کی جمع سکارہ۔ اس کا مؤنث نصرانہ آتا ہے۔ اب جب کہ خاتم النبیین کا زمانہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر بھیجے گئے تو ان پر اور ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و اتباع واجب ہوئی، اور رسول اللہ کی امت کا نام مؤمن رکھا گیا ان کے ایمان و یقین کی پختگی کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء علیہم السلام پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابئ کون لوگ ہیں؟ صابئ کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کے کیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کے ایک فرقے کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق رحمہ اللہ کا مذہب ہے
کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ حسن اور حکم رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں یہ گروہ مانند مجوسیوں کے ہیں، یعنی آنکھ کی پوجا کرنے والوں کے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ 5 وقتہ نماز قبلے کی جانب پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دیں، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو زیاد اپنے ارادے سے باز رہے۔ ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ عراقی ہیں، بکوفی کے رہنے والے، سب انبیاء کو مانتے ہیں، ہر سال میں 30 روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف منہ کر کے ہر دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبد الرحمن ابن زید رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شریعت کے عامل تھے۔ مشرکین اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صابئ کہتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا۔ ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کے دین پر بتاتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا خلط ملط یہ مذہب تھا۔ ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ مجاہد، حسن اور ابن ابی نجیح رحمۃ اللہ علیہم کا یہی فتویٰ ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تأثیر اور نجوم کے معتقد تھے۔ ابو سعید استخری انہوں نے بھی ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ رازی کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست لوگ تھے، کشرانیین میں سے تھے جن کی جانب ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے، کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ اور اسی معنی پر مشرکین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابئ وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، واللہ اعلم۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آ جانے کے بعد کسی بھی شخص کے لیے آپ کی بابت سن لینے کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی اتباع کے بغیر جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک کتاب اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اسی پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔